الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ برادران اسلام، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ اس دنیا میں ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھائی اور برائی دونوں کو برابر سمجھتا ہے، دونوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی برائی کرتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، اس پر وہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر دیا، کوئی کارنامہ کر دیا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے جو لوگ اچھائی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ لوگ بیوقوف ہیں، اور میں ہی جو ہوں بہت ہوشیار ہوں، بہت اونچے مرتبہ کا ہوں، کہ چاہے دین، چاہے حکومت یا قوانین اس کو روکتے ہیں، اس کام کو کرنے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اس کے باوجود میں اس کام کو کرتا ہوں، میں بہت ہی اونچے مرتبے کا ہوں۔ وہ اس پر فخر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے دلوں میں ایمان ہو، جو نیک کام کرتے ہوں، اور جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو ایک بات کی وضاحت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھا کام اور برا کام، نیکی اور بدی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حکم دینے والا، جن کا ذکر کر کے ان کی حیثیت بتانے والا، وہ اچھے کام ہیں یا برے کام ہیں ہم کو بتانے والا، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، اس بات کو ہر انسان یاد رکھنا چاہیے کہ اچھائی اور برائی وہ ہم نہیں مقرر کرتے ہیں، ان کا انتخاب ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں، اس کو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اچھائی اور برائی یہ دونوں ہم جس کو چاہے، جس کام کو چاہے اچھا سمجھیں، جس کام کو چاہے برا سمجھیں، اس کے لیے ہم کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا، ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، وہ حق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ بتائے گا کہ کون سا کام نیک کام ہے، کون سا کام برا کام ہے، کس کام کو کرنے سے کیا نیکی ملتی ہے اور کس کام کو کرنے سے کیا سزا ملتی ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا
جو ہے آخرت میں ہو۔ تو اس لیے ہم تمام کو اس آیت کی چھوٹی سی ٹکڑی میں یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اچھے کام کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے، برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے، برا کام کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، اور اسی طریقے سے اچھا کام کرنے والے، نیک کام کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور دوسری چیز اعمال صالحہ، یعنی نیک عمل، نیک اعمال۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اچھا کام یا نیک کام وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اور برا کام وہی ہے جس کے ذریعے، جس سے دور رہنے کا حکم ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اور یہ نصیحت جو ہے یہ سب کے لیے ہے، اور اس نصیحت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر کام کرتے وقت سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، اگر ہم برا کام کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھے ہیں، کیسے کیسے مالدار، کیسے کیسے بڑے بڑے اونچے خاندان والے، حسب و نسب والے، لیکن جنت میں جانے کے لیے نہ مال کام آئے گا، نہ حسب و نسب کام آئے گا، نہ خاندان کام آئے گا، صرف کام آئے گا تو صرف دو چیزیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔